ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام۔ دوستو، ایسٹ انڈیا کمپنی 1601 میں کوئین الزبتھ سے منظوری لینے کے بعد ہندوستان میں آئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت کے مقام پر، جو کہ موجودہ انڈیا کا صوبہ گجرات ہے، کے قریب فیکٹریاں لگائیں۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد افیون کی تجارت کو فروغ دینا تھا، اور تاکہ پین کلر میڈیسنز کی ریسرچ کو فروغ دیا جا سکے اور منافع کمایا جا سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1874 میں نیشنلائز کر دیا گیا اور یوں اس کے ملازمین کو برٹش گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ 1765 کے بعد رابرٹ کلائیو نے بنگال کی طرف سے ٹیکس جمع شروع کیا اور یوں ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، دنیا کی امیر ترین کمپنی بن کر ابھری۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیادہ تر تجارت سمندر کے راستے ہوتی تھی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قائم کرنے کا مقصد کاٹن، سلک یا ریشم، انڈیگو ڈائی، شوگر، سالٹ جیسے سوڈیم کلورائڈ، پوٹاشیم نائٹریٹ، چائے اور افیون وغیرہ میں تجارت کرنا تھا۔ انڈیگو ڈائی کا استعمال کپڑے کو رنگنے میں ہوتا تھا اور پوٹاشیم نائٹریٹ کو سلفر کے ساتھ مکس کرنے سے ایک مشہور اسلحہ جس کو ہم گن پاؤڈر کہتے ہیں کہ بنانے میں استعمال ہوتا تھا۔ پوٹاشیم نائٹریٹ کا تاریخی نام سالٹ پیٹر یا اس کو اردو میں قلمی شورا بھی کہتے ہیں۔ اسی ویپن کی مدد سے ہی مغلیہ سلطنت اور عثمانیہ سلطنت تاریخ میں کامیابی کے ساتھ بہراور ہوئیں، تو پوٹاشیم نائٹریٹ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 1757 میں جنگ پلاسی میں رابرٹ کلائیو کی سرکردگی میں کمپنی نے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر انڈیا میں کمپنی رول کی بنیاد رکھی۔ اس جنگ میں انگریزوں نے صرف 11 گھنٹے میں نواب سراج الدولہ کی فوج کو شکست دے دی اور اس کے صرف 22 فوجی مارے گئے۔ جنگ بغزار۔ جنگ ٹھیک 7 سال بعد کمپنی نے نواب شجاع الدولہ اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے کر بنگال اور ویسٹ بنگال میں اپنا تسلط مضبوط کر لیا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا دور حکومت 1764 سے لے کر 1947 تک کا ہے۔ دوستو، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی 1601 میں آمد سے پہلے انڈیا میں مندرجہ ذیل کمپنیاں کام کر رہی تھیں۔ یہ کمپنیاں ہندوستان میں پہلے سے کام کر رہی تھیں۔ پرتگیز ایسٹ انڈیا کمپنی، اسپینش ایسٹ انڈیا کمپنی، ڈنمارک ایسٹ انڈیا کمپنی، فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ان کمپنیوں کے ساتھ اکثر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی لڑائیاں رہتی تھیں اور یہ کمپنیاں ایک دوسرے کی کمپیٹیٹر کمپنیاں تھیں۔ فرینچ اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنیاں کافی مضبوط حریف بھی تھیں۔ 1740 سے لے کر 1755 تک برٹش اور فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنیاں ہندوستان کے لیے آپس میں لڑ رہی تھیں، تاہم 18ویں صدی کے آغاز تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تقریباً سب کو ہرا چکی تھی۔ اس کمپنی نے ہندوستان پر قبضے سے پہلے مختلف گروپوں سے لڑائیاں کیں، جن میں میسور کے ساتھ ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے ساتھ جنگیں تھیں۔ پہلی جنگ میں میسور کو فتح ہوئی، لیکن آخری 2 جنگوں میں میسور کے حکمرانوں کو شکست ہوئی اور 1799 میں ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ میسور کے مشہور حکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان تھے، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوستو، 1760 میں ہندوستان میں سب سے بڑی سلطنت مراٹھا سلطنت تھی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1775 سے 1818 تک مراٹھوں سے 3 لڑائیاں کی۔ پہلی جنگ میں مراٹھوں نے انگریزوں کو شکست دی، لیکن آخری 2 جنگوں میں مراٹھوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مراٹھوں کے
मराठों की नुमाइंदगी शिवाजी महाराज कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के साथ 1845 से 1849 तक 2 जंगें लड़ी। दोनों जंगों में सिखों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1850 के बाद 90% हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। 1857 में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों को नाकामी का सामना करना पड़ा। यूं पूरा इंडिया अंग्रेज साम्राज्य के ज़ेरे तहत आ गया और यूं ब्रिटिश राज का हिंदुस्तान में डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। इसको हम कॉलोनियलिज्म का दौर भी कहते हैं। बस तजारत की गरज से आने वाली कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गई और ब्रिटिश राज बाल आखिर 1947 को ख़त्म हुआ। यूं इस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हिंदुस्तान को 200 साल तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में रहना पड़ा। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से चाइना को भी अंग्रेज़ों के मातहत रहना पड़ा और ग्वांगझू और हांगकांग अंग्रेज़ों के ज़ेरे साया रहे। बाल आखिर 1872 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश हुकूमत में ज़म कर दिया गया, क्योंकि इस कंपनी की प्राइवेट आर्मी ही की वजह से, पहले शुरू में इसकी प्राइवेट आर्मी ही की वजह से इसने हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाना शुरू